السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ دیکھیے، کئی ساتھیوں نے ایک سوال بھیجا ہے کہ سجدہ میں جاتے وقت پہلے ہاتھ زمین پر رکھا جائے یا گھٹنے زمین پر رکھے جائیں، اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر بھیجا گیا ہے جس میں اونٹ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کہ اونٹ پہلے اپنے دونوں پیر کو اگلے دونوں پیر کو بیٹھاتا ہے۔ فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير، وبروك البعير يكون على اليدين أولا كما هو مشاهد. كل من شاهد البعير إذا بركت يجد أنها تقدم يديها فلا تقدم اليدين. اسی وجہ سے اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ پہلے دونوں پیر کو بیٹھایا جائے، انسان دونوں پیر کو بیٹھایا جائے تاکہ اونٹ کے مشابہت نہ ہو جائے اس طریقے سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دو باتیں اس کی وضاحت کے لیے بیان کر دوں۔ دیکھیے، کسی علماء کا دل دکھانا یا تو کسی پر جرح کرنا یا کسی کو برا بھلا کہنا یہ مقصد نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو احادیث ہیں اور علماء کے اقوال وغیرہ ہیں، اور اس کے تعلق سے صحیح کیا بات ہے، اس کو ہمیں ہر ایک کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں بہت زمانے سے اختلاف چلا رہا ہے۔ حناف اور شوافع یہ کہتے ہیں کہ گھٹنے کو پہلے رکھا جائے سجدہ کرتے وقت، اور اس وقت کے علماء میں سے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے ابھی زندہ جو علماء ہیں ان میں سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، اور موجودہ زمانوں میں سے جیسے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، اسی کے قائل ہیں کہ سجدہ میں جاتے وقت پہلے گھٹنوں کو رکھا جائے۔ اور دوسری طرف عام اہل الحدیث، اکثر اہل الحدیث جو ہے پرانے زمانے سے، اور اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھا جائے سجدہ کرتے وقت۔ تو دونوں کے دلائل ہیں اپنے اپنے، ان دلائلوں کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے جو لوگ گھٹنے کو پہلے زمین پر رکھتے ہیں ان کی دلیل جو ہے کئی حدیث پیش کرتے ہیں، جیسے سنن ترمذی کے اندر 260 پر 8ویں نمبر کی ایک روایت ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے 830 پر 8 کے اندر، سنن نسائی کے اندر بھی ہے 1090 پر 90 کے اندر، ابن ماجہ کے اندر ہے 880 پر 2 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے اندر جو بات ہے وہ ہے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد یضع رکبتیہ قبل یدیہ واذا نہض رفع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں کو رکھنے سے پہلے رکھتے تھے، گھٹنوں کو اپنے ہاتھ سے پہلے رکھتے تھے، اور جب اٹھتے تھے سجدہ سے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اپنے گھٹنوں سے پہلے۔ یہ حدیث ہے، اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ پہلے گھٹنا رکھنا چاہیے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ جیسے کہ علامہ
البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، ارواء الغلیل کے اندر بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ اس میں ایک راوی ہے، تو اس کی وجہ سے اس پر کلام کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور کئی علماء نے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کو طبقات المدلسین کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو اس میں یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، اسی وجہ سے قابل حجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب دیکھیں گے اور دوسری روایتوں کو، تو دوسری حدیث یہ بیان کرتے ہیں اپنے دلیل کے لیے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر ایک حدیث ہے 628 کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر 628 کے اندر ایک حدیث ہے۔ تو اس کے اندر جو بات ہے اس میں حضرت مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں سعد سے کہ کننا نزع الیدین قبل الرکبتین فامرنا بالرکبتین قبل الیدین، کہ ہم کیا کرتے تھے، ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھا کرتے تھے، پھر ہم کو حکم دیا گیا کہ گھٹنے کو پہلے رکھو اپنے ہاتھوں سے۔ کیا کہتے ہیں؟ سعد کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھا کرتے تھے، پھر ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنے گھٹنوں کو رکھیں، پہلے ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھیں۔ تو یہ روایت بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے دلیل بناتے ہوئے کہ گھٹنے کو پہلے رکھا جائے۔ لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اسنادہ ضعیف جدا، اس کی سند بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اسماعیل بن یحییٰ بن سلمہ یہ متروک راوی ہیں، جیسے کہ تقریب میں ہے، یعنی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر ہے کہ جو ایک راوی ہے اس میں اسماعیل بن یحییٰ بن سلمہ، یہ متروک راوی ہے۔ اور اس کے بارے میں جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے، اور کہا کہ یحییٰ بن سلمہ حفاظ حدیث کے اتفاق کے مطابق ضعیف ہے۔ امام ابو حاتم نے بھی اس کو منکر الحدیث کہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ اس کی بیان کردہ احادیث میں منکر احادیث بھی ہیں، اسی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ تو پہلی حدیث جو ہے سنن ابو داؤد میں جو 830/8 کے اندر اور ترمذی کے اندر 268 کے اندر ہے، وہ بھی روایت ضعیف ہے۔ اس کے اندر جو ایک راوی ہے وہ ہے شریک ابن عبداللہ النخعی القاضی، جو مدلس راوی ہیں۔ تو سنن ابی داؤد کی روایت ضعیف ہے شریک ابن عبداللہ النخعی القاضی کی مدلس ہونے کی وجہ سے۔ جب مدلس راوی ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں تو حدیث جو ہے ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ وہ صراحت نہ کر دے۔ تو اس میں جو سنن ترمذی اور ابو داؤد کی جو ابھی میں نے حدیث پڑھا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں جو شریک راوی ہیں ان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ جب پوری سند ہم دیکھیں گے تو اس میں بات ہے شریک ان عاصم بن قلیب ان ابیہ ان وائل بن حجر، تو شریک ان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور مدلس راوی جب ان کے ساتھ ذکر کرے تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اور شریک بن عبداللہ النخعی کے بارے میں
جن علماء نے مدلس راویوں کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں اس کتاب میں ان کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے، جیسے کہ برہان الدین نے اپنی کتاب تلبیس کے اندر التبیین لاسماء المدلسین کے اندر بھی کہا ہے کہ کوفی ہے اور وہ مدلس ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسماء المدلسین کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ مدلس راوی ہیں۔ ولی الدین عراقی نے اپنی کتاب المدلسین کے اندر ذکر کیا ہے، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات المدلسین کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو وہ مدلس راوی ہیں اور ان کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ روایت ضعیف ہے، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر جو حدیث ہے تو یہ بھی اس کی سند بھی ضعیف ہے، جیسے کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ اس کے اندر جو راوی ہے اسماعیل بن یحییٰ بن سلمہ، وہ ضعیف راوی ہے۔ یحییٰ بن سلمہ کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کلام کیا۔ تیسری جو حدیث پیش کی جاتی ہیں وہ ایک روایت ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ کانا یجر علی رکبتیہ ولا یتکئ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل نیچے جاتے تھے اور ٹیک نہیں لگاتے تھے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، جیسے کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلہ الضعیفہ کے اندر 929 کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو دیکھیے جو بھی گھٹنے کو پہلے رکھنے والی جو بھی روایتیں ہیں سب ضعیف ہیں، سب ضعیف ہیں جو بھی روایتیں پیش کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور پیش کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، بیہقی کے اندر ہے، اور معانی الآثار امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کتاب کے اندر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اذا سجد احدکم فلیبدأ برکبتیہ قبل یدیہ ولا یبرک کبروک الفحل، کہ تم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کے بل بیٹھے اور اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ لیکن اس کی سند میں عبداللہ بن سعید المقبری متروک راوی ہے، ضعیف راوی ہے۔ امام بخاری، دارقطنی، احمد بن حنبل، یحییٰ بن سعید وغیرہ رحمہم اللہ سے علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کے منکر الحدیث، متروک، ذاہب الحدیث، غیر ثقہ، ضعیف ہونا نقل کرتے ہیں۔ تحفۃ الحوزی کے اندر جو علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الحوزی ترمذی کی شرح ہے، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن سعید المقبری یہ متروک ضعیف راوی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد خود اس کی سند کو ضعیف کہا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل کے اندر اس روایت کو کہا ہے کہ یہ باطل ہے، تو یہ بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ ملا جلا کر کے ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی روایت پیش کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ تب وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح جو حدیث پیش کی جاتی ہیں، اور جیسے کہ بیان شیئر کیا گیا ہے، علامہ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، بہت بڑے عالم ہیں، تو ان پر ہم کو برا بھلا ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو روایت ذکر کیا ہے تو اسی روایت کو جب ہم پوری حدیث پڑھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 840 کے اندر، اب دیکھیے وہ احادیثیں ہم پیش کر رہے ہیں جس میں ہاتھوں کو پہلے زمین پر رکھنے کا ذکر ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر 840 کے اندر جب دیکھیں گے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو
ایسے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے. چاہیے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے نہ بیٹھے جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے. تب کیسے بیٹھیں؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلْيَدَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. چاہیے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے. اسی حدیث میں ہے. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جب پوری حدیث کو دیکھیں گے تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ والی جو ویڈیو ابھی گھوم رہی ہے اس کے اندر اونٹ کو بیٹھا کر کے بھی دکھایا گیا ہے. میں ابھی بتاتا ہوں کہ کتنی واضح بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے اونٹ بیٹھ رہا ہے کہ اپنے دونوں پہلے ٹانگوں کو بیٹھا رہا ہے, تو آدمی کا بھی دونوں ہاتھ پہلے ہے, اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو. تو پیر کو نہیں بیٹھائیں گے, پہلے نہیں رکھیں گے زمین پر, اور ہاتھ کو نہیں رکھیں گے, پہلے پیر کو رکھ دیں گے اس طریقے سے, کیونکہ اونٹ کی طرح ہو جائے گا اگر ہاتھ رکھ دیں گے تو. اس طریقے سے کہتے ہیں, لیکن پوری حدیث نہیں پڑھتے. اسی حدیث میں یہ بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو, اور یہ کہا کہ اپنے دونوں ہاتھ کو پہلے رکھے اپنے گھٹنوں سے. تو دونوں بات لگ رہا ہے کہ ٹکرا رہی ہے, لیکن کوئی بھی ٹکراؤ اس کے اندر نہیں ہے. پہلے اس حدیث کا حکم دیکھ لیجئے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 840 ہے اس کو صحیح کہا ہے. ہدایت الروات کے اندر 860 نمبر کی حدیث ہے ہدایت الروات, جو مشکات کی تخریج ہے, اور ارواء الغلیل کے اندر اس کو صحیح کہا ہے. صفت و صلاۃ النبی کے اندر اس کو صحیح کہا ہے. صحیح الجامع کے اندر 590/5 کے اندر بھی اس حدیث کو انہوں نے صحیح کہا ہے. اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر کے اندر صحیح کہا ہے. تو یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے. شعیب ارناؤت نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو اب اس کو سمجھنا ہے. دیکھیے, اللہ اکبر, کوئی کہہ سکتا ہے کہ اونٹ کے 4 پیر نہیں ہیں. اونٹ کے 4 پیر ہوتے ہیں. تو اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اونٹ پہلے دونوں پیر کو رکھ رہا ہے. اونٹ اپنے دونوں پیر کو رکھ رہا ہے, اور اس کو ایک نمازی کو رکھ کر کے سامنے بتایا جا رہا ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اونٹ پہلے اپنے دونوں پیر کو رکھ رہا ہے. انسان کے بھی دونوں ہاتھ رہتا ہے, اسی وجہ سے ویسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے انسان کو چاہیے کہ سجدہ کرتے وقت اپنے پیر کو سب سے پہلے زمین پر رکھے. اس طریقے سے بتایا جاتا ہے. لیکن جب غور کریں گے اسی حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو, بلکہ پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھو. جب اس حدیث کو دیکھیں گے اور غور کریں گے تو پتہ چلے گا. یاد رکھیے, اونٹ کے دونوں پیر پہلے سے زمین پر رہتا ہے. اونٹ اٹھا کر دونوں پیر کو نہیں چلتا. اونٹ کے دونوں پیر, آگے کے جو دونوں پیر ہے پہلے سے آلریڈی زمین پر ہے. وہ گھٹنا بیٹھا رہا ہے, گھٹنا. اب غور کیجئے, دیکھیے غور کیجئے کہ پہلے جو اونٹ کے دونوں پیر پہلے سے زمین پر لگے ہوئے ہیں, وہ بیٹھ رہا ہے تو گھٹنا کو پہلے رکھ رہا ہے. غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, گھٹنے کو پہلے رکھ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بیٹھنے کی طرح کہا کہ مت بیٹھو, وہ گھٹنا پہلے بیٹھا رہا ہے, اور ہمارے گھٹنے پیر میں ہیں. اسی وجہ سے ہم اپنے پیروں کو, گھٹنوں کو نہیں رکھنا, پہلے ہاتھ کو رکھنا چاہیے. پہلے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے. اسی وجہ سے عون المعبود کے اندر شیخ محمد شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو سنن ابی داؤد کی شرح لکھے ہیں عون المعبود, اس کے اندر کہا ہے کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے, ھذا یدل علی سنیہ, کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر دلالت کرتی ہے. سنت کیا ہے کہ ہاتھوں کو پہلے رکھا جائے, گھٹنوں سے پہلے. اور کہتے ہیں وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكُ وَابْنُ حَزْمٍ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَرَوَى الْحَازِمُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ قَبْلَ رُكَبِهِمْ. کہتے ہیں کہ اسی بات کے قائل
امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں ایک روایت کے مطابق۔ اور حازمی نے روایت کیا ہے کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے لوگوں کو اسی طرح پایا کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھتے ہیں۔ اور امام ابن ابی داؤد نے یہ کہا ہے کہ ہوا قول اصحاب الحدیث، یہی محدثین کا کہنا ہے، یہی محدثین کا کہنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھا جائے گھٹنوں سے پہلے۔ تو اس حدیث میں جو پوری حدیث جب دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس اونٹ کو غور سے دیکھیے جو بیٹھا کر کے دکھایا جا رہا ہے، تو اپنے گھٹنے کو پہلے رکھ رہا ہے، اپنے گھٹنے کو پہلے رکھ رہا ہے، اور اس پیر ہے وہ اس کے پیر میں گھٹنا ہے، آلریڈی پہلے دونوں پیر زمین ہی پر ہے، اٹھا ہوا تو نہیں ہے، صرف اپنے گھٹنے کو رکھ رہا ہے۔ تو ایسے نہیں کہ اس کے اونٹ کے دونوں پیر کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا گھٹنا ہی نہیں ہے، پہلے دیکھیے، آپ غور سے دیکھیے، گھٹنا ہی کو رکھ رہا ہے زمین پر گھٹنا ہی کو رکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، یعنی گھٹنا پہلے مت بیٹھاؤ، پہلے ہاتھ رکھو۔ اس حدیث میں صاف صاف ہے، سنن ابی داؤد آپ کھولیے، 840 نمبر کی حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت صحیح ہے۔ اچھا، شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے علماء نے یہ لکھا ہے، لسان العرب کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اونٹ کے جو 4 پیر ہوتے ہیں تو آگے دونوں پیر میں ان کے گھٹنے ہیں، دیکھیے آگے دونوں پیر میں ان کے گھٹنے ہیں، اور یہ تعجب کی بات نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جو 4 پیر والے جانور ہوتے ہیں ان کے گھٹنے آگے پیر میں ہوتے ہیں۔ یہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے نا، کہ دیکھیے اونٹ کے جو پہلے دونوں پیر ہیں اس کے اندر گھٹنا ہے، اس کی اگر اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری اٹھائیے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3906 کے اندر ایک لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا واقعہ اس کے اندر ہے، حدیث نمبر 3906 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مکہ میں اعلان ہو گیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے لائیں گے اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا، اعلان ہوا۔ تو بہت سارے لوگ ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیے، تو اس میں سے سراقہ بن مالک تھے، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہی ان کو اسلام لانے کا سبب یہی بنا، یہی واقعہ۔ تو جب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیے اور قریب تک پہنچ گئے، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث کا ٹکڑا ہے، جو لمبی حدیث ہے، جو مقصد ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ حتی اذا سمعت قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یلتفت وابو بکر وهو لا یلتفت وابو بکر یکثر الالتفات، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اتنا قریب ہو گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ نہیں دیتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف زیادہ توجہ دیتے تھے، تو گھوم گھوم کر کے دیکھتے تھے۔ اسی روایت میں اسی کے بعد کہتے ہیں ساخت یدا فرسی فی الارض حتی بلغت الرکبتین فخررت عنہا، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میرے گھوڑے کے جو دونوں یدا فراسی، میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ، یدا من ہاتھ ہوتا ہے، اور اگر کہہ رہے ہیں کہ دونوں اگلے پیر کو ہاتھ کہیں گے، ہاتھ سے تشبیہ دیں گے، تو اس حدیث میں کیا ہے؟ یدا فرسی، میرے گھوڑے کے دونوں ہاتھ فی الارض، زمین پر دھنس گئے، کہاں تک؟ حتی بلغت الرکبتین، گھٹنوں تک، دیکھیے گھٹنوں تک۔ تو پہلے دونوں پیر میں گھٹنا بیان کر رہے ہیں اس حدیث میں، حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کے دونوں پیر دھنس گئے گھٹنوں تک۔ تو ید کا لفظ پیر کے لیے آیا ہے
اور اسی میں گھٹنا کا ذکر ہے، تو 4 پیر والے، اسی وجہ سے 4 پیر والے جانور کے گھٹنے کے بارے میں کچھ علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے آگے پیر میں گھٹنا رہتا ہے اور اسی گھٹنے کے بل بیٹھے، اونٹ بھی اسی طریقے سے بیٹھتا ہے، گھٹنے کے بل بیٹھتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھٹنے اونٹ کی طرح مت بیٹھو، یعنی گھٹنے کو مت بیٹھاؤ، پہلے ہاتھ رکھو۔ تو آلریڈی پہلے سے زمین پر اس کے پیر رکھے ہوئے رہتے ہیں اونٹنی کے، اور اپنا گھٹنا صرف پہلے بیٹھاتا ہے۔ اسی سے منع کیا گیا اور صاف اس حدیث میں ہے کہ گھٹنے اونٹ کی طرح نہ بیٹھو۔ کیسے بیٹھنا ہے؟ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھ کو گھٹنوں سے پہلے رکھے، اس حدیث کے اندر ہے۔ تو یہ بات ہے، تو یہ اس حدیث کی وضاحت یہ ہو گئی کہ دونوں، وہ جو اونٹ بیٹھتا ہے تو غور کر لیجئے، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ دو گھٹنے ہی پہلے بیٹھاتا ہے وہ اونٹ۔ اچھا، اور ہماری دلیل کیا ہے جو علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہاتھوں کو رکھا جائے؟ دیکھیے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے 803، اس سے پہلے روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ 803 سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل نقل کیا ہے نافع، جو ان کے شاگرد ہیں، ان کے ذریعے سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اپنا چیپٹر لگاتے ہیں، باب باندھتے ہیں کسی صحابی کا قول، عمل وغیرہ کو۔ تو حدیث نمبر 803 سے پہلے اور 802 کے بعد جو ہے اس کے اندر کیا ذکر کرتے ہیں؟ قال نافع کان ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ نافع رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھ کو گھٹنوں سے پہلے رکھتے تھے، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر سجدہ جانے والی نماز کی کیفیت والی حدیث کو 803 میں ذکر کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھا جائے، یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک دو حدیث ہو گئی، 2 دلیل ہو گئی۔ اسی طریقے سے اب دیکھیں گے صحیح ابن خزیمہ کے اندر 627 نمبر کی روایت، 627 نمبر کی روایت حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہ کان یضع یدیہ قبل رکبتیہ وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک۔ حضرت نافع کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھ کو گھٹنوں سے پہلے رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھتے بھی تھے اور یہ کہتے بھی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیق کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، وصححہ الحاکم، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، ووافقہ الذہبی، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت کی ہے، یعنی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ ورجحہ الحافظ علی حدیث وائل وعلقہ البخاری، کہتے ہیں کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو وائل بن حجر والی روایت جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھٹنا رکھتے تھے، اس پر ترجیح دیتے ہیں، اس حدیث پر اس حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، ہاتھ والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلقاً ذکر کیا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا۔ تو یہ بات ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس پر عمل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ تو یہ بات ہے۔ مستدرک علی الصحیحین امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر 821 نمبر میں یہ روایت مل جائے گی
یہ روایت مل جائے گی۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، یہ حدیث صحیح ہے مسلم کی شرط پر، مسلم کی شرط پر، گرچہ امام بخاری اور مسلم نے ذکر نہیں کیا ہے لیکن یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر صحیح ہے۔ اس روایت کو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ کے اندر بھی روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2638 کے اندر سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر موجود ہے، اور باب باندھا ہے باب من قال یضع یدیہ قبل رکبتیہ، چیپٹر ان لوگوں کی دلیل جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھا جائے، ایک چیپٹر ہی انہوں نے لگایا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور صحیح ابن حبان کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر بھی ایک روایت ہے، صحیح ابن حبان کے اندر 1303 کے اندر روایت ہے، نافع رحمۃ اللہ علیہ ہی سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد یضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھتے تھے، گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے۔ تو یہ سب دلیل ہے، یہ سب دلیل ہے کہ گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ کو رکھا جائے، گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ کو رکھا جائے۔ اور جو روایت پیش کی جاتی ہیں گھٹنوں کو پہلے رکھنے کی، وہ سب روایتیں ضعیف ہیں، وہ سب روایتیں ضعیف ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو اونٹ کو بیٹھا کر کے دکھایا جا رہا ہے، آپ غور کریں گے تو خود سمجھ میں آ جائے گا، جو سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 840 ہے، اس کو پوری حدیث پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، آدھی حدیث نہیں۔ اونٹ کی طرح مت بیٹھو، اس سے بھی آگے یہ بات ہے اسی حدیث میں کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، بلکہ کیسے بیٹھو، اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھو اپنے گھٹنوں سے۔ تو جب اونٹ کس طرح بیٹھ رہا ہے جب دیکھیں گے تو گھٹنا ہی پہلے بیٹھا رہا ہے، گھٹنے ہی کو پہلے بیٹھا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اسی وجہ سے محدثین کا، اور اس پر امام البانی رحمۃ اللہ نے صفت صلاۃ النبی کے اندر بہت تفصیل سے کلام کیا ہے، لہٰذا گرچہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور اکثر جو علماء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ گھٹنے کو رکھا جائے، لیکن جو دلیل پیش کرتے ہیں ان دلیلوں پر کلام کیا گیا ہے، محدثین نے کلام کیا ہے۔ اور اہل الحدیث کا اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسئلہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھا جائے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا ہے۔ تو یہ بات ہے، اس میں بہت زیادہ بندے کو الجھنا نہیں چاہیے، جو صحیح احادیث ہے اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ یہ کچھ خلاصے کے طور پر باتیں ہیں، اور اگر کسی کو اعتراض اور ہو تو انشاءاللہ اور پھر باتیں رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات سمجھنے کی اور قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔